ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں دنیا کرپٹ ترین لوگوں سے بھری پڑی ہے، جو ایمانداری کے ساتھ رشوت کے فن میں خوب مہارت رکھتے ہیں، جو بنیادی طور پر ایک اچھے اعلیٰ درجہ کے شہری اور ایک عام سیاستدان کو بھی بدعنوان فرد میں تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے، اور کبھی بھی وائٹ کالر جرم کی دنیا میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر کسی بھی ملک میں طاقت اور سیاسی اثر و رسوخ کا راج نظر آتا ہے۔ یہی لامحالہ کرپشن کا ایک بڑا کھیل بن کر غریب عوام کا خون تک چوس لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگست 2023 کو برینڈن بریگل کی طرف سے انٹرنیٹ پر ایک رپورٹ شائع ہوئی، جس میں بین الاقوامی دنیا کے پہلے 10 کرپٹ ترین سیاستدانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ دنیا کے بااثر اور طاقتور افراد کہلاتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کی عیاشیوں کو مزید بڑھانے کے لیے اور شاہانہ طرز زندگی کی خاطر چور دروازوں سے دولت کی لوٹ مار کی، قومی خزانوں کا دیوالیہ کیا، غریب کے منہ سے نوالہ چھین لیا، اور بڑے بڑے محلات بنائے، آف شور کمپنیاں بنائیں، اور ملک کو ڈھیروں قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا۔ دنیا ایسے بے شمار بے ایمان سیاستدانوں سے جنہوں نے اپنے ملک کو بغیر کسی شرم و حیا کے لوٹا۔ یہاں دنیا کے 10 ٹاپ کرپٹ ترین سیاستدانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کرپشن کے لحاظ سے دنیا کے کس نمبر پر آتے ہیں۔ یاد رہے، یہ رپورٹ گوگل کی شائع کردہ ہے۔ سگمنڈر ڈیوڈ گینلاکسن یہ آئس لینڈ کے کم عمر ترین وزیر اعظم کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ سگمنڈر ڈیوڈ کرپشن کے اعتبار سے دنیا میں 10ویں نمبر پر آتے ہیں، اگرچہ انہوں نے 2016 میں پاناما پیپرز کے منظر عام پر آ جانے کے بعد اپنا عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ نمبر 9، پیٹرو پیوروشینکو۔ پیٹرو پیوروشینکو یوکرین کے موجودہ صدر ہیں۔ دنیا میں وہ یوکرین کے معاشی نظام کو تباہ کرنے کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ احتساب بیورو کے مطابق اس نے $3 بلین سے زیادہ کی لوٹ مار کی۔ نمبر 8، کم جونگ، شمالی کوریا کا صدر۔ کم جونگ یون دنیا کے طاقتور ترین افراد میں شامل ہیں، جو ایٹمی طاقت کے مالک ہیں اور مختلف مواقعوں پر امریکہ کو بھی دھمکیاں دے چکے ہیں، لیکن ان کا شمار بھی دنیا کے کرپٹ ترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے، اور یہ کرپشن کے اعتبار سے دنیا کے 8ویں نمبر پر ہیں۔ نمبر 7، ڈیوڈ کیمرون۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا شمار بھی دنیا کے کرپٹ ترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود ان پر بدعنوانی کے سنگین الزامات ہیں، اور انہوں نے بھی ایک آف شور کمپنی قائم کر رکھی ہے۔ نمبر 6، خلیفہ زید بن سلطان النہیان، متحدہ عرب امارات کا بادشاہ۔ خلیفہ زید بن سلطان نے پاناما پیپرز کے مطابق خزانے کے غلیظ استعمال سے $150 ارب کے اثاثے بنائے۔ نمبر 5، نریندر مودی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، جن پر مختلف جرائم اور بدعنوانی کے الزامات ہیں، اور یہ کرپشن کے اعتبار سے دنیا کے 5ویں نمبر پر ہیں۔ اس کے علاوہ جب سے اس نے اقتدار حاصل کیا، ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ نمبر 4، آصف علی زرداری، سابق صدر پاکستان۔ یہ شخص پاکستان کی تاریخ میں ایک ذہین، چالاک اور انتہائی کرپٹ سیاستدان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آصف علی زرداری کا شمار پاکستان میں سب سے بڑے کرپٹ سیاستدان میں ہوا کرتا تھا، جنہیں مسٹر 10% کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک زرداری سب پہ بھاری، لیکن پاناما پیپر کے لیک ہونے کے بعد ان کی جگہ نواز شریف نے لے لی۔ نمبر 3، سلمان بن عبدالعزیز، سعودی عرب کا بادشاہ۔ سلمان بن عبدالعزیز سعودی عرب کا بادشاہ دنیا کے کرپٹ ترین سیاستدانوں میں 3رے نمبر پر ہیں۔ یہ آل سعود کے سربراہ مملکت ہیں، جو سعودی عرب کے بادشاہ، وزیر اعظم اور 2 مقدس مساجد کے متولی کے طور پر اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ نمبر 2،
व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेईमान सियासतदान समझा जाता है। मज़े की बात यह है कि दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी भी करप्ट तरीन इंसान है। 3 बार रूस का वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाला व्लादिमीर पुतिन 2012 में मुल्क का सदर बना और ताहाल बरकरार है। नंबर 1, नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने सियासी कैरियर के दौरान करप्शन की वजह से दुनिया में पहले नंबर पर हैं। इन्हें दुनिया का करप्ट तरीन सियासतदान समझा जाता है। इनका नाम इस वक्त सामने आया जब पनामा पेपर्स में इनके ऑफशोर कंपनियां लीक हुईं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं और इनकी मजमूई मालियत का तखमीना तकरीबन 1.4 बिलियन अमरीकी डॉलर है। इनकी मालियत और करप्शन का इंकशाफ भी पनामा पेपर में हुआ। नवाज शरीफ और इनका ख़ानदान मजमूई तौर पर पाकिस्तान और बैरून मुल्क हर बड़े कारोबार के मालिक हैं। वो बड़ी तादाद में रियल एस्टेट होल्डिंग्स, स्टील मिल्स, फैक्ट्रियों, राइस मिल्स, फ्लोर मिल्स और शुगर मिलों के मालिक हैं जो पाकिस्तान और बैरून मुल्क वाक़या हैं। साबका दिनों में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बदनवानी के बदतरीन इल्ज़ामात के तहत नाअहल करार दिया था और पाकिस्तान की सियासी तारीख में करप्ट तरीन आदमी करार दिया था। 1985 से जब से पंजाब के वज़ीर आला बने तो 2017 तक पाकिस्तान के असासों को बेदर्दी से लूटा। पनामा पेपर्स के मुताबिक नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने 418 मिलियन डॉलर की करप्शन की। हाल ही में जुगनू मोहसिन के बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने IMF से मुल्क के लिए कर्ज लेकर अपने वज़ीरों को एक अरब रुपया की तकसीम की ताकि इलेक्शन जीत सकें और ये IMF का कर्ज पाकिस्तान की गरीब आवाम का खून निचोड़ कर अदा किया जाएगा।